إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبده بالخير استعمله في الخير او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے وہ بھلائی کے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے، اس سے اللہ خیر کا کام لیتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے نفع مند بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ بھی ہے، ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے۔ جو شخص خیر کے کاموں میں مصروف نہیں ہے اور اپنی زندگی اللہ حکم الحاکمین کے بتائے ہوئے احکامات سے ہٹ کے گزار رہا ہے، تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ اس سے بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھیں گے اسے اللہ اپنے دین کے لیے استعمال کریں گے، اسے اللہ خیر کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ چند دن پہلے سعودی عرب میں ایک عالم دین فوت ہوئے ہیں، آدم اتیوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ نسائی شریف کی کوئی شرح آج تک بڑی جامع کسی نے نہیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق دی کہ انہوں نے 40 جلدوں میں نسائی کی شرح لکھی تھی، عربی میں۔ 40 جلدوں میں انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے اور 15 جلدوں میں انہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے۔ یہ ان کی زندگی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، یعنی 95 کتابیں، 95 جلدیں، ان سے اللہ نے یہ کام لیا کہ اپنے پیغمبر کی حدیث کی خدمت کر گئے، پڑھاتے رہے پوری زندگی۔ اشاعرہ ایک فرقہ گزرا ہے، اس سے متاثر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، اریٹیریا سے ہجرت کی، مکہ مکرمہ آ گئے۔ ہم الحمدللہ وہاں پہ جایا کرتے تھے، دارالحدیث، وہاں پہ وہ پڑھاتے رہے، 40-50 سال کا عرصہ گزارا، اور اس دورانیے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا ہی دین کا کام لے لیا۔ لہٰذا ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے اور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے بھی اللہ دین کا کام لیں، ہماری اولادوں سے اللہ دین کا کام لیں۔ وہی چیز انسان کے کام آنے والی ہے جو وہ اللہ کے لیے کر جاتا ہے۔ بس یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب فانی ہے، یہ عارضی ہے۔ یہاں کی عزتیں، شہرتیں، مال، دولت، جاہ و جلال، یہ چاہو حشمت، جو کچھ بھی ہے یہ تو یہاں کا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہوگی، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم حدیث پڑھا رہے تھے تو ایک بچہ کہنے لگا، استاد جی اگر میری جیب میں 100 روپیہ ہو اور میں اس میں سے 50 صدقہ کر دوں تو کم تو ہو گئے، تو کم ہوئے یا نہیں؟ باقی 50 رہ گئے۔ بچوں کے ذہن بھی بڑے ماشاءاللہ تیز ہوتے، تو کیسے پھر کم نہیں ہوا؟
تو میں نے کہا بیٹا اصل مال وہ ہے جو ہم اللہ کو جمع کروا رہے ہیں، وہاں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو 50 پیچھے بچ جاتے ہیں نا صدقہ کرنے کے بعد، ان 50 میں اللہ وہ برکت رکھتا ہے جو 5000 میں بھی نہیں ہوتی۔ اصل مال تو وہ ہے جو اللہ کے پاس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی وانما له من مال ثلاث، انسان ساری زندگی میرا مال کرتا مر جاتا ہے، اور دعا کریں اللہ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ اگرچہ یہ بڑی بھلی چیز ہے، لیکن یہ بھی بڑی یاد رکھنے والی بات ہے۔ دنیا میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن میں صرف خیر ہی خیر ہے، بس محض خیر۔ نماز ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اخلاق، ادب و آداب، والدین کا احترام، بڑوں سے محبتیں، شفقتیں، چھوٹوں سے پیار، یہ ساری چیزیں خیر ہی خیر۔ ان کو تو انسان اپنی زندگی میں اتارے۔ کرنل صاحب کی طرف سے مجھے پیغام ملا کہ آپ نے اسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، دین کی طرف آنے والے بن جاؤ، یہ خیر کے کام ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش میں لگا رہوں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو پھل لگانا ہمارے مالک کا کام ہے۔ یہ خیر کے کام ہے، ان میں ہم نے سر توڑ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو محض شر ہیں، ان میں صرف شر ہی شر ہے۔ یہ چوری لے لے، ڈاکہ لے لے، جھوٹ لے لے، قطع تعلقی لے لے، جتنے بھی برائی کے کام ہیں یہ سارے کے سارے شر ہیں، ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تیسری ایک قسم ہے، وہ بڑی خطرناک ہے، جس میں خیر بھی ہے، جس میں شر بھی ہے۔ کچھ چیزیں صرف خیر ہی خیر ہیں، کچھ چیزیں صرف کیا ہیں؟ شر ہی شر ہیں۔ اور تیسری قسم ان چیزوں کی ہے جو خیر بھی ہیں، شر بھی ہیں، ان میں لوگ بڑا دھوکہ کھاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ مال ہے، اولاد ہے، علم ہے۔ بعض لوگ علم سے اتنا دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہ بہک جاتے۔ عقل، اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے۔ عقل کی بنیاد پہ بڑے بڑے فرقے گمراہ وجود میں آ گئے۔ دعا کیا کرے اللہ ہمیں علم دے تو فائدہ مند دے، اللہ ہمیں اولاد دے تو فائدہ مند دے، اللہ ہمیں مال دے تو فائدہ مند دے۔ جن چیزوں میں خیر اور شر دونوں ہیں نا، ان میں بڑا سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، پڑھا ہوگا آپ نے اقبال کا شعر، مال بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھے۔ اب اولاد اللہ نے دے دی ہے، مال اللہ نے دے دیا ہے، ہمیں اللہ نے صحت دے دی، عقل دی، فہم، شعور، سب کچھ دے دیا ہے۔ ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ یہ مختصر سی زندگی ہے بھائیو۔ بخاری شریف کی روایت مجھے یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، دہرا دیتا ہوں، یاد دہانی ہو جائے گی جن بھائیوں نے وہ درس سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گائے پہ جا رہا تھا کہ وہ گائے پہ سوار ہو۔ جب گائے چلی نہیں، تیز چلانا چاہتا تھا، تو اس نے گائے کو کوڑا ڈنڈا مارنے۔ گائے کہنے لگی انا لم نخلق لہذا، ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں، انما خلقنا للحرث، ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے کھیتی باڑی کے لیے۔ تو جو مجھ سے کام لینا چاہ رہا ہے نا سواری کا، اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کھیتی باڑی کے لیے۔ لوگ بڑے تعجب سے کہنے لگے کہ سبحان اللہ ان البقرہ یتکلم، گائے باتیں کرتی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایمان ہے، ابو بکر اور عمر کا بھی ایمان ہے، وہ دونوں بزرگ مجلس میں بھی نہیں تھے، یہ ان کے کمال ایمان کی نشانی ہے کہ آپ نے ان کے ایمان کو اپنے ایمان سے ملا کے کہا میرا ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے کہ گائے باتیں کرے گی۔ کیا درس ہے ہمارے لیے؟ گائے ہے، انسان نہیں ہے، گائے ہے، لیکن وہ اپنی پیدائش کا مقصد سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں اور سب سے افضل مخلوق بنایا ہے۔ دنیا میں کتنی مخلوقیں ہیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی 50,000 پتہ نہیں کسی نے اس سے زیادہ کم و بیش کس میں لکھ دیں، لیکن یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کے اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے وہاں چل رہے ہیں یا ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ ایک انگریز کی ہم نے کتاب دیکھی تھی، غالباً 3 یا 4 کلاس کی کتاب ہے۔ ٹائٹل جو اس نے بنایا تھا نا، یہ لوگ کیسے ان کا مقصد دنیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے بندے نہ بنو، عبد الدینار والدرہم نہ بنو، پیسے کے بندے نہ بنو، کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بنو۔ لیکن وہ دنیا کے ہیں نا، وہ دنیا کمانے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں اور کما نہیں۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارا مقصد تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور یہ جو چند سالہ زندگی کہہ لیں مختصر سی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی آخرت بنانے کے لیے۔ ہم اس فکر میں پڑ جاتے ہیں مال دولت اولاد بیوی بچے روزیاں روٹیاں، اور بس اسی میں یہ تو معاف کیجئے گا اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں سو جاتے ہیں اٹھتے ہیں بس، بلکہ وہ شاید اتنی تسبیح بیان کرتے ہوں جتنی ہم بھی نہیں کرتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کہتے ہیں اس کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو میری تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیحات سمجھ نہیں سکتے ہو، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اونٹ نہیں آیا تھا اللہ کے نبی کے سامنے، اس نے گردن رکھی اور بڑبڑانا شروع کر دیا، تو اللہ نے میرے نبی کو سمجھا دیا، آپ نے مالک کو بلا کے کہا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اسے کھانا کم دیتا ہے، کیوں ظلم کرتے ہو اس پہ؟ اللہ توفیق دیتا ہے، سب تسبیح کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ وہ جانور ہے اور سمجھتا ہے، بلکہ مسلم شریف کی روایت تو اس سے بھی بڑی عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھیڑیے نے بکری اٹھا لی ریوڑ سے، چرواہا بڑا اور اس نے اس کے منہ سے وہ بکری چھین لی۔ وہ بھیڑیا وہاں سے چلا، پہاڑ کے اوپر چڑھا اور اوپر جا کے اس نے اس بکریوں کے چرواہے کو مخاطب کر کے کہا او اللہ کے بندے، تو کب تک یہ بکریاں چراتا رہے گا؟ جا وہ زمین جو کھجوروں والی ہے، وہاں آخری نبی آ چکا ہے، اس کا کلمہ پڑھ اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھیڑیا۔ اور لوگوں نے تب بھی بڑے تعجب سے کہا تھا سبحان اللہ ان الذئب یتکلم۔ ایک دفعہ بھیڑیے نے بکری چھینی تو چرواہے نے منہ سے لے لی، تو اس نے کہا اس دن کیا ہوگا جس دن میرے اور بکریوں کے علاوہ کوئی ہوگا ہی نہیں، قیامت قائم ہونے والی ہوگی۔ بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں اشارہ ہے کہ مدینہ منورہ کا یہ حال ہو جائے گا کہ ایک بندہ دور دراز سے بکریاں چرانے کے لیے مدینہ آئے گا تو وہ کیا دیکھے گا؟ مدینہ میں سوائے بھیڑیوں کے اور کوئی ہے ہی نہیں، بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ قیامت ہے، ہمارا خاتمہ ہے، یہ عارضی دنیا 4 دن کی، اس کے بعد ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ لہذا ہمیں اچھی طرح سوچنا اور سمجھنا ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ وہ جانور ہے، اس نے کہا جاؤ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، دین پہ چلنے والے بن جاؤ، اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے والے بن جاؤ۔ کامیابی اس میں ہے، بکریاں چرانے میں نہیں ہے۔ یہ تو روزی ہے، یہ تو اللہ حکم الحاکمین نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھی ہے، سبب اختیار کریں۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ دکانیں بند کر دیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ بس انہی میں کھو کے نہ رہ جائیں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ بلکہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرے
تو اسے اللہ دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ آپ میں سے میرے سمیت ہر بندہ سوچے میں رب کے دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، کیا کیا ہے میں نے آج تک اپنے رب کے دین کے لیے، یا میری زندگی دنیا کمانے میں ہی گزر گئی بس، اور یوں ہی چلتے چلتے میں رب کو جا کے کیا منہ دکھا دوں گا۔ رب کے دین کے لیے کرو، کیا کرنا چاہتے ہو۔ میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اب لکھنے پڑھنے کے قابل نہیں ہوں، میں مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن میں اپنے رب کے دین کے لیے کچھ تو کر سکتا ہوں نا۔ اپنی اولاد کو پیش کریں، اپنی اولاد کو دین پڑھائیں، اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ آپ قبر میں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جو نیک ہوتا ہے ولد صالح یدعو لہ، جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں قیامت کے دن جب ایک جنتی کو جنت میں وہ مقام ملے گا جو اس کا تھا ہی نہیں، یعنی اس کے اعمال اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے کہ اتنا بلند پایا مقام اس کو مل جائے، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ مجھے کیسے مل گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں تیری نیک اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، قبر میں ہے، اور اس کے بچے کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں مسلسل اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ لہذا میں نے بھی غور کرنا ہے، آپ بھی کریں، میں اپنے رب کے دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، یا زندگی صرف اسی فکر میں میری گزر رہی ہے کہ میری تنخواہ کہاں سے آئے، میرے کھانا کہاں سے آئے، میرے بچوں کو میں نے کیا کرنا ہے، بیوی کو کیا کرنا ہے۔ اس زندگی سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، جب کوئی بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو گیا اسے روزی کی کیا فکر ہے۔ بخاری شریف پڑھ لیں، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہماری ایک وقت حالت ایسی بھی تھی کہ ہم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہوئے، اور سفر بھی طویل۔ ہمیں ابو عبیدہ بن جراح پورا دن کھانے کے لیے صرف ایک کھجور دیتے تھے، صرف ایک کھجور۔ آج میں اور آپ دیکھیں اللہ کا رزق ہمارے اوپر کیسے برستا ہے، اور ہماری شکری ناشکری کی کیا حالت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو ایوب ایک کھجور بس، کیا کرتے تھے آپ ایک کھجور کو؟ تو وہ فرمانے لگے نمس مسن، ہم کھاتے نہیں تھے اس کھجور کو، ہم اس کو منہ میں رکھ کے چوستے رہتے تھے، اوپر سے پانی پی لیتے تھے، بس یہی ہمارا سارا دن کا کھانا تھا۔ اللہ نے کیسے ان کو طاقت دی تھی بھلا؟ کیوں جی؟ اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی روحانی۔ جن کی روحانی غذائیں پوری ہوتی ہیں نا، ان کو بدن کی غذا نہ بھی ملے، اللہ ان کو وہ طاقتیں دیتا ہے جو بڑے بڑے کھانے پینے والوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کتنا روزہ رکھتے تھے؟ 48 گھنٹے کا۔ ہم کتنا رکھتے ہیں؟ کیوں جی؟ گرمیوں میں ہمارا روزہ کتنا ہوتا ہے؟ 16 گھنٹے ہوتا ہے، 16.5 17 گھنٹے ہوتا ہے، اور شام کو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ بات نہیں کی جاتی، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ایسی چلا کے مسجدوں میں۔ 48 گھنٹے کا روزہ، اور آپ کو دیکھ کے صحابہ بھی رکھنا شروع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کو روک دیا، آپ نے فرمایا تم یہ روزہ نہ رکھا کرو۔ صحابہ کہنے لگے آپ خود رکھتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں۔ صحابہ تو چاہتے تھے ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ کے نبی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي أُبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ، میرے صحابہ تم یہ روزہ نہ رکھا کرو، میری تو حالت یہ ہے کہ میں روزے میں ہوتا ہوں، اللہ پھر بھی مجھے کھانے پینے والی طاقتیں خود ہی نصیب کر دیتا ہے، روحانی طاقتیں ان کے پاس ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں یوں ہم گزارا کرتے پھرتے تھے۔ وَأَلْقَى الْبَحْرُ لَنَا الْحُوتَ يُقَالُ لَهُ الْعَنبَرُ، سمندر نے ہمارے لیے ایک مچھلی اٹھا کے باہر پھینک دی، جس مچھلی کا نام تھا عنبر۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رزق کی زیادہ پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے کا رزق لکھ چکے ہیں،
وہی دیں گے، اتنا ملے گا جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ جو لکھا ہے جب تک آخری لقمہ آپ نہیں کھا لیتے آپ کو موت نہیں آنے والی، اور جو نہیں لکھا وہ 2 ہونٹوں سے نیچے گر جائے گا، وہ آپ کے پیٹ میں نہیں جا سکتا ہے۔ مچھلی پھینکی جس کا نام عنبر تھا، صحابہ کہتے ہیں سینکڑوں کی تعداد، ہم 1 مہینہ مچھلی کھاتے رہے پھر بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اس کا وہ درمیان والا کانٹا جو ہے نا اس کو یوں کر کے کھڑا کر دیا، اور ایک لمبے تڑنگے بندے کو بڑے تگڑے اونٹ پہ بٹھا کے نیچے سے گزارا اور کہا اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرو، لگتا ہے کہ نہیں۔ اس نے یوں ہاتھ کیا تو اس کو ہاتھ نہیں لگا تھا، اتنی بڑی مچھلی۔ تو صحابہ نے جب آپ کو یہ بات سنائی تو آپ نے فرمایا ساری کھا گئے ہو یا بچا کے کچھ لے کے بھی آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے بھی لے کے آئے ہیں۔ کہاں ایک ایک کھجور، کہاں تازہ تازہ مچھلیاں۔ رازق کون ہے؟ رزق کی زیادہ پرواہ نہ کریں۔ جب آپ اللہ کا الحاکمین کے ہو جائیں گے، میں اللہ کا ہو جاؤں گا، اللہ کے دین پہ لگ جاؤں گا، اپنی اولاد کو لگا دوں گا، اپنے مال کو رب کے رستے میں لگانے کی عادت ڈال لوں گا، میں اپنی سوچ اپنے رب کے دین کے لیے وقف کر دوں گا، میں اپنی صلاحیتیں اپنے رب کے دین کے لیے وقف کروں گا، میں اپنا وقت اپنے رب کے لیے وقف کرنا شروع ہو جاؤں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میری زندگی میں اتنی برکت آئے گی اور آسمان سے برکتوں کے وہ دروازے کھلیں گے جو میرے اور آپ کے شعور میں بھی نہیں ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس لیے ہمیں یہ سوچ پیدا کرنی ہے میری زندگی کتنی گزر گئی ہے اور میں نے اس میں اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا مجھ سے اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کرتا ہے؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو بڑی بادشاہی دی تھی، سمجھنے کی باتیں کرنے کے کام ہیں۔ ایک دن انہوں نے کہا مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ کدھر ہے وہ؟ غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ میں اسے بڑی سخت سزا دوں گا، میری اجازت کے بغیر کیوں نکلا ہے؟ بلکہ فرمایا اولا اذبحنہ، ممکن ہے میں اسے بالکل ذبح کر لوں۔ ابھی سیدنا سلیمان یہ باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے ہدہد آ گیا اور ہوا میں ہی اپنے پر جو ہے وہ لڑکھڑاتے ہوئے کہنے لگا سلیمان میں تیرے پاس وہ خبر لے کے آیا ہوں جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے۔ کیا خبر ہے؟ کہا میں یمن سے آ رہا ہوں، ارض سبا گیا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے، ایک تو عورت ان پہ فرما برداری کرتی ہے، حکمرانی کر رہی ہے، اور دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد، چھوٹے سے سر والا پرندہ ہے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء، وہ کیوں اس ذات کو سجدہ نہیں کرتے کہ جس نے ان کے لیے رزق اتارا ہے اور زمین سے ان کے لیے دانے اگاتا ہے۔ میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے ہدہد گیا تھا یہ بات دیکھنے کے لیے کیا واقعی وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کی توحید کو جاننے کے لیے اور سلیمان تک پہنچانے کے لیے ہدہد 1500 کلومیٹر سفر کر کے گیا ہے، 1500 کر کے آیا ہے۔ کتنا سفر ہو گیا جی؟ ایک پرندے کا سفر اللہ کے دین کے لیے کتنا ہو گیا؟ 3000۔ پھر سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ایسے نہیں، ہم تحقیق کریں گے، اور مسائل میں تحقیق کرنی بھی چاہیے، آنکھیں بند کر کے ہمارے مولویوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ پوچھا کریں جی یہ کون سی قرآن کی آیت ہے، یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا یہ کس اللہ کے نبی کے فرمان میں آئی ہے؟ بس 2 ہی تو باتیں ہیں، دین یا رب کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے، بس قصے کہانیاں اور افسانے یہ تو ہے نہیں دین۔ کہا ہم تحقیق کریں گے، جاؤ یہ میرا خط لے جاؤ۔ 4 لفظ خط کے اوپر لکھے تھے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ بسم اللہ لکھ کے کہا سلیمان کی طرف سے خط آ رہا ہے، تم اسلام قبول کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ بس اب ہدہد دوبارہ گیا خط لے کے، اور جا کے بلقیس کو سیدنا سلیمان کا یہ توحید بھرا پیغام پہنچا کے واپس آیا۔ کتنا سفر ہو گیا؟ کیوں جی؟
6,000 کلومیٹر کا سفر ہدہد نے اللہ کے دین کے لیے کیا ہے، آپ نے اور میں نے کتنا کیا ہوا ہے؟ ہم اللہ کے دین کے لیے کبھی نکلے بھی ہیں؟ کبھی رب کے دین کو پہنچانے کے لیے کہیں ہم نے سفر بھی کیا ہے؟ رب کا دین سیکھنے کے لیے کبھی ہمارے اندر جذبہ پیدا بھی ہوا ہے؟ کبھی میں نے سوچا بھی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کام کے لیے وقف کرنا ہے اور میں نے سفر کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، جو شخص اپنے گھر سے دین کی تعلیم کے لیے نکل جاتا ہے، زندہ ہے تو اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہیں، فرشتے اس کے پاؤں تلے پر بچھا دیتے ہیں، اور مچھلیاں اور خشکی کی تمام مخلوقیں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر اس کو موت آ جائے، اگر اس کو موت آ جائے، ایک شخص یہاں سے کراچی گیا ہوا ہے، اس سے بھی آگے اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہے، اگر اس کو موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر سے لے کے اس کی موت کی جگہ تک جتنی زمین ہے اللہ قیامت کے دن اس کے لیے نیکیاں بنا دے گا۔ آپ جانتے ہیں زمین کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ موٹائی کتنی ہے زمین کی؟ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آسمانوں کی موٹائی تو 500 سال کی ہے نا، ایک آسمان کو کراس کرنے کے لیے 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ ساری زمین اس کے لیے نامہ اعمال بنے گی، میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ لہذا ہم نے سوچنا ہے ہم کیسے اللہ کے بندے بن سکتے ہیں۔ مجھے اکیلے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے میں رب کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ طالب علم ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مدرس ہوں، میں تاجر ہوں، میں مزدور ہوں، میں کاریگر ہوں، میں زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہوں نا، میں رب کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھے آج یہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ میں نے اپنے رب کے دین کے لیے کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں صلوات اللہ علیہ، آپ سب سے پہلے مسجد بناتے تھے۔ 14 دن آپ نے قیام فرمایا مسجد قباء میں، قباء کے علاقے میں، وہاں پہ پہلی اسلام کی مسجد بنی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ 14 دن کے قیام کے بعد اللہ کے نبی آ گئے مدینہ منورہ میں۔ سب سے پہلا کام وہی، آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، اور ویسے جب آپ قباء سے نکلے تھے تو لوگوں کی یہ حالت تھی کہ ہر شخص اپنے دروازے پہ کھڑا ہے اور دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ میرے گھر مہمان بن جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و بصیرت کمال درجے کی تھی، کسی کا دل توڑا نہیں۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی جہاں جا کے بیٹھے گی وہیں پہ میرے رہنے کی جگہ ہو۔ چلتے 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 اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، تو آپ ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ساتھ آپ نے دیکھی جگہ خالی پڑی، پوچھا کس کی ہے؟ بلاؤ ان بچوں کو، بچوں کی زمین ہے۔ فرمایا یا بنی نجار سامنونی حائطکم، بنو نجار قبیلے کا نام ہے، او میرے بیٹو کسی بندے کو بلاؤ، آپ کی زمین کی قیمت لگائے، ہم نے یہاں پہ مسجد بنانی ہے، آپ اس زمین کے پیسے لے لیں اور یہاں پہ ہم نے مسجد تعمیر کرنی ہے۔ زمین بچوں کی ہے۔ دونوں بچے پتہ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر یہاں پہ مسجد بننی ہے نا تو ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے، ہم یہ جگہ اللہ کے لیے وقف کریں گے، آپ بھی کچھ وقف کر کے جائیں اس دنیا میں اللہ کے لیے۔ زیادہ نہیں کر سکتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کام بتائے ہیں، ان میں سے کوئی کر لیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید لے کے کسی کو دے دیتا ہے، حافظ قرآن ہے، مسجد میں رکھ لیتا ہے، مدرسے میں رکھ دیتا ہے، ورثہ مصحفاً، کتنے کا آتا ہے یار؟ 200 250 300 500 1000، بس اس قرآن مجید سے جب بھی کوئی شخص تلاوت کرے گا ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ اور اگر اس پہ کسی نے حفظ ہی کر لیا ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس سے بڑا تو کوئی عمل ہے ہی نہیں نا کہ آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم سکھا دیں۔
فرضی نمازوں اور عبادتوں کے بعد امام شافعی نے لمبی چوڑی بحث کر کے خلاصہ یہ نکالا ہے کہ لوگوں سنو، فرضی عبادتوں کے بعد اس کائنات کی افضل ترین عبادت ہے کہ رب کا دین سیکھوں۔ اب آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، وہ قرآن جو آپ نے دیا تھا اس سے بچے نے حفظ کر لیا، وہ کتنے پارے پڑھے گا، وہ کتنی سورتیں پڑھے گا، وہ کتنی آیات کی تلاوت کرے گا، وہ کتنے مصلے سنائے گا، پھر اس سے کتنے بچے حفظ کریں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک یوں چلتا ہے کہ وہ ایک حرف جو اس کی وجہ سے آگے پہنچتا جا رہا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف کے بدلے اس کو اللہ 10 نیکیاں دیے جا رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں پانی کا انتظام کروا دیں، نہر آپ نے فرمایا کھدوا دو، اب تو خیر نہریں مشکل ہے، واٹر پمپ تو لگوا سکتے ہیں نا۔ رب کے دین کے لیے کچھ کریں، رب کے دین کے لیے کچھ کریں۔ ہم آپ کو واقعات بھی سنائیں گے انشاءاللہ، مجھے نہیں پتہ وقت کب تک ہے، کہاں تک ہے۔ یہ چند مہینے بھی نہیں، چند ہفتے پہلے کی بات ہے۔ انڈونیشیا میں ایک مقابلہ ہو رہا تھا، اور وہ مقابلہ تھا بچیوں کا، قرآن مجید کا۔ تو فائنل راؤنڈ میں 9,000 کے 10,000 ریال انعام تھا، اور وہ ہمارے اعتبار سے تقریباً 4.5-5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ فائنل راؤنڈ ہے، بچی مائک پہ آئی تو جو جج صاحبان تھے سوال کرنے والے، انہوں نے بچی سے کہا کہ آپ اپنا پردہ اتار دیں، یہ مقابلے کی شرط ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا پڑے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے۔ تو بچی نے پردہ نہیں اتارا۔ انہوں نے کہا اگر آپ پردہ نہیں اتاریں گی تو آپ کو اس امتحان سے خارج کر دیا جائے گا، آپ فیصلہ کریں آپ نے پردہ اتارنا ہے یا امتحان سے نکلنا ہے۔ بچی نے مائک سائڈ پہ کیا اور کہا کہ اب 4-5 لاکھ روپیہ ایک سائڈ پہ، اور اس کو شاید امید بھی ہے فرسٹ آنے کی، تو اس نے کہا کہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر میں اللہ کا دین نہیں بھیج سکتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ بادروا بالاعمال 6، لوگوں جلدی جلدی عمل کر لو، جلدی جلدی عمل کر لو 6 چیزوں سے پہلے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے انسان شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوا پڑا ہوگا، صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنا ایمان بیچ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں آج کل، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ 20-20 50-50 روپے کی چیز ہوتی ہے، قسمیں اٹھاتا ہے بیچنے والا اور قسمیں اٹھاتا ہے خریدنے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنفق بالسلعۃ بالحلف الکاذب، جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچ لینا، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اس کو گناہوں سے پاک کر کے اس کو جنت کا وارث بنانا بڑی دور کی بات ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ لہٰذا اللہ کے بندے بننے کی کوشش کرو۔ اب مقابلہ لائیو تھا، اور کیا فرمان ہے میرے پیغمبر کا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ پھر اس کے بدلے بڑے دیتے ہیں۔ اس عورت کے ساتھ پوری دنیا کے تاجروں نے رابطے کیے کہ تو نے اپنے اسلام کو پیش کرنے میں اور پیغام دینے میں کمال خدمت کر دی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس دن یہ مقابلہ ہوا تھا، اور چند دن بعد کی رپورٹ آئی تھی، میں نے پڑھی، اس بچی کے اکاؤنٹ میں مختلف تاجروں نے 1 کروڑ روپیہ پھینک دیا تھا۔ ایک اس کو لینڈ کروزر ملی، ایک اس کو بنگلہ ملا، ایک اس کو عمرے کا ٹکٹ ملا، اور پھر بالا آخر جو رپورٹ آئی تھی اسے اپنا موبائل نمبر بند کرنا پڑا کہ پوری دنیا سے لوگ اتنا رابطہ کر رہے تھے کہ میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، برکتیں دیکھیں اس میں اللہ کا ملاکمین نے کتنی رکھی ہیں۔ یہ سعودی عرب میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک شخص پہ 4 لاکھ ریال قرض ہے، فوت ہوا، بچوں نے وراثت تقسیم کر لی۔ تقسیم کرنے کے بعد اصول تو یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے قرضہ اتارا جائے، پھر اگر مرنے والے کی کوئی وصیت ہے تو اس کو پورا کیا جائے،
پھر وراثت تقسیم کی جائے، لیکن وارث تو پہلے ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، مرے صحیح بس۔ یہ جو مالی والا قصہ ہے نا، اس سے آپ جان چھڑا لیں۔ بلکہ میں آپ کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا دیتا ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، لوگوں جب تم کہتے ہو نا میرا مال، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ مال اللہ کا ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے وَآتَاكُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کا مال ہے جو اس نے تمہیں دے دیا ہوا ہے۔ مال ہمارا نہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ جو بدو ہوتے ہیں نا عربی، اللہ تعالیٰ نے عربوں کو ویسے عقیدہ توحید بڑا کمال دیا ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی خالص عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ بڑی بکریاں تھی، بہت بڑا ریوڑ تھا، وادیاں بھری ہوئی تھی ریوڑ کی، تو کسی نے اس سے پوچھ لیا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ تو وہ پتہ آگے سے کیا کہنے لگا اللہ کی ہیں، اس نے میرے ہاتھ میں دے دی۔ ہم کہتے ہیں میرا مال میرا کرتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تیرا نہیں ہوتا، وہ تو ورثاء کا ہوتا ہے جو تو اکٹھا کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے، میں وہ بھی آپ سے ضرور بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بتاؤ تم میں سے کون ہے وہ شخص کہ جس کے ہاں دوسروں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو اور اس کو حفاظت کرتا ہو؟ سمجھیے گا بات ذرا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے وہ بندہ جس کو اپنے مال سے زیادہ دوسروں کا مال محبوب ہو اور وہ اس کی حفاظت میں لگا رہے؟ کیوں جی، ہے ہم میں سے کوئی بندہ جو اپنے پیسے تو باہر سڑک پہ رکھ دے اور دوسرے کے پیسے پہ پہرا دینا شروع کر دے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنا مال چھوڑ کے دوسرے کے مال کی حفاظت میں لگا رہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھاتے تھے، دل میں اتر جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہارا تو پھر وہ ہوتا ہے جو تم اللہ کو دیتے ہو، اور جو جمع کرتے ہو وہ تو تمہارے وارثوں کا ہوتا ہے نا، تم اس کی حفاظت میں ساری زندگی لگے رہتے ہو۔ مرنے سے پہلے انسان کا اس پہ حق ختم ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں جب ایسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو نا کہ جس میں مرض الموت کا اندیشہ ہو، تو وہ کہتے ہیں میرا سارا مال اللہ کے راستے میں، اب نہیں، بس ہو گئی۔ حضرت سعد کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کہنے لگے میرا یہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں۔ آپ نے فرمایا سعد نہیں، سارا نہیں جا سکتا، الثلث والثلث کثیر۔ جب انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے نا تو اس کے مال میں صرف تیسرے پہ حق رہ جاتا ہے، بس 2 اس کے ورثاء کے لیے جائے گا۔ اب تو تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اب جب بندہ ہے نا قرضہ لینے کے لیے، اولاد قرضہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اگر اولاد کو دین نہیں سمجھایا، دین نہیں پڑھایا، رب کے قرآن کی تعلیم نہیں دی، نبی کائنات کا فرمان نہیں پڑھایا، یہ نہیں بتا سکے کہ والدین کا شرعی حق کیا ہوتا ہے، اور اولاد اور بیوی بچوں کے اور حقوق الوالدین اور جار اور یہ سارے دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا کا بندہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے بندے نہ بنو۔ 4 بیٹے، اچھی خاصی جائیداد باپ کی لے گئے، بنگلے بھی تھے، فیکٹریاں بھی تھی، کارخانے بھی تھے، نقدی بھی تھی، زیورات بھی تھے، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ بچوں کا حال ہو جاتا ہے۔ جب بندہ خود دنیا میں پڑا رہے گا تو اولاد بھی تو اسی لائن پہ چلے گی نا۔ اب دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے ہوئے۔ اس کا ایک دوست ہے، تو وہ دوست کہتا ہے کہ یہ میرا فوت ہونے والا دوست مجھے خواب میں ملا اور اس نے کہا کہ میں اپنے قرضے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جھلسایا جا رہا ہوں، میری مدد کرو۔ ایک دن خواب، دوسرے دن خواب، تیسرے دن خواب۔ جن کی دوستیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ دیتے ہیں۔ ہم لوگ تو چھوٹے سا چھوٹا تعلق بھی دنیا کے لیے رکھتے ہیں، وہ آیا تھا میں آؤں گا، وہ دیتا ہے میں دوں گا، وہ نہیں آیا میں نہیں آیا، وہ میرا اس کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں، ایسا نہ کریں۔ اعطا للہ و منع للہ، دیتا ہے تو اللہ کے لیے، رکتا ہے تو اللہ کے لیے، محبت ہے تو اللہ کے لیے، نفرت ہے تو اللہ کے لیے، بس اللہ کے بندے بننے کی کوشش کرو، سب کچھ اپنے رب کے لیے کرو۔ بس یہ بیٹوں کے پاس گیا، بھائی تمہارے باپ پہ قرضہ تھا،
بیٹے مانتے ہی نہیں, کوئی قرضہ وردہ نہیں ہے. اس بندے نے اپنی 2 دکانیں تھیں, دونوں بیچ دیں اس لیے کہ میرے دوست کا قرضہ اتر جائے اور وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے. ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے, کوئی مفاد نہیں ہے, کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے, کوئی یہ جو آج کل کا چکر ہے نا, لائک اور ویو اور دکھاوے اور شہرتیں اور ریاکاریاں جو نیک لوگوں میں بھی آ گئیں اور پروگراموں میں بھی آ گئیں اور سب کچھ ہو گیا, یہ اعمال برباد کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مجھے سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ میری امت میں ریاکاری بڑی آئے گی. یہ پیچھے سیلاب زدگان میں ہمارے حکومتی بندے تقسیم کر رہے تھے چیزیں, صابن کی ایک ٹکیا پکڑا رہے ہیں اور اس کی تصویر فیس بک پہ ہوئی. شرم کا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ وہ یوں صدقہ کرتے ہیں اللہ کے بندے, بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا دائیں نے کیا کیا ہے. فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہوتا. اور بڑی بخاری کی طویل روایت ہے, وہ خفیہ صدقہ کرنے لگا تھا, چور کے ہاتھ میں دے دیا. اگلے دن لوگ باتیں کر رہے تھے اور رات کو کسی نے چور کو صدقہ دیا ہے, تو اس بیچارے کے دل میں آیا, ہو میرا تو صدقہ ہی ضائع ہو گیا. اگلے دن پھر چھپا کے دینے لگا, ایک غریب سی عورت اس کو لگی, اس کے ہاتھ میں دے دیا. اگلے دن خبر پھیل رہی تھی اور رات کو کسی نے زانیہ عورت کو صدقہ دیا ہے. 3 دن صدقہ کیا, اسی طرح لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کے صدقے کی وجہ سے چور چوری سے توبہ کر گیا, زانیہ زنا سے توبہ کر گئی. اللہ کے لیے آپ جو عمل کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں, اس میں برکتیں وہ آسمان والا پیدا کرتا ہے, اور ایسے پیدا کرتا ہے کہ میری اور آپ کی بس کی سوچ میں نہیں ہے کہ ہم کیا سوچیں اس کے بارے میں. اب اس بندے نے چپ کر کے دکانیں بیچیں, 4 لاکھ ریال اکٹھا کیا. اس بندے کو ملا جس کا اس نے قرضہ دینا تھا, اس کو اس نے کہا, بھائی مجھے پتہ ہے, میں گواہ تھا کہ اس بندے نے تیرا 4 لاکھ ریال دینا تھا, یہ 4 لاکھ ریال ہے, یہ آپ لے لیں, بس آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ یہ کس نے دیا ہے اور کون دینے والا ہے. اللہ میرے اس بھائی کے حال پہ رحم کرے, میں اس کی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دے کے جا رہا ہوں. 4 لاکھ ریال چلا گیا. اب جب اس کو دے کے چلا گیا نا, تو اللہ نے اس بندے کے دل میں ڈال دیا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے, نہ تو اس کا رشتہ دار ہے, نہ اس کا بیٹا ہے, نہ اس کا بھائی ہے, نہ کوئی تعلق, نہ کوئی گل, نہ کوئی بات, صرف اللہ کے لیے یہ اتنا بڑا عمل کر کے گیا ہے. وہ بندہ بڑا لینڈ لارڈ تھا, بڑا پیسے والے تھا, تاجر لوگ اس کے دوست تھے. اس نے یہ 2 دکانیں بھی اس کو واپس کر دیں. وہ دکانوں کو اچھی طرح مال سے بھرا اور کروڑوں کا مال وہاں پہ رکھ کے اس نے دوبارہ اس کو چابیاں دے کے کہا, تو نے اللہ کے لیے کیا تھا, یہ دکانیں واپس تیری ہی ہیں اور یہ سارا مال بھی تیرا ہے, اللہ کے لیے چھوڑ دو, اللہ کے لیے کر. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے, جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے پیچھے ہٹ جائے نا, اگرچہ حق لینا جائز ہے, لیکن اللہ کے لیے اگر کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے, اپنے حق کا مطالبہ چھوڑ دیتا ہے, لڑائی ختم کر دیتا ہے, آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں, وہ قیامت کے دن جنت کے درمیان میں آ کے گھر لے لیں. ہم لوگ چھوٹی سی بات پہ الجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں 4 سال ہو گئے میں نہیں بول رہے ہیں دنال, مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میں نہیں بولتا, اتنا عرصہ ہو گیا. اللہ کے لیے اپنے اعمال کو اور اپنی زندگی کو درست کرنا شروع ہو. میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا, مجھے ایک ساتھی ملا اور کہنے لگا, قاری صاحب مجھے اللہ نے دین کی سمجھ دی, میرا باپ دنیا دار ہے, بھائی سارے دنیا دار ہیں, میں نے داڑھی رکھی, میں مولوی سا بنا, میرے باپ نے کہا تو اس کام سے پیچھے ہٹ جا وگرنہ تجھے آگ کر دوں گا اور تجھے زمین کا 1 انچ نہیں دوں گا. میں نے کہا نہ میں نے داڑھی مڑوانی ہے, نہ میں نے نماز چھوڑنی ہے, نہ میں نے اپنی بیوی کا پردہ ہٹوانا ہے, آپ نے کچھ چیز دینی ہے تو دے, نہیں دینے تو آپ کی مرضی. اب میں نے جو اللہ کے لیے کام کیا ہے میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو مجھے بہرحال کہنے لگا کہ باپ نے واقعی ایسے کیا ہے,
کہ میرے باقی 3 بھائیوں کے نام ساری زمین کر دی ہے، تو میں بس آپ سے یہ مشورہ کرنے آیا ہوں کہ میں اپنے باپ پہ کیس کرنے لگا ہوں، کر دوں یا نہ کروں؟ تو میں نے کہا بھائی یا تو آپ مجھ سے مشورہ نہ کرتے، اور کیا ہے تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کا باپ ہے، باپ کافر بھی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، باپ ظالم ہے آپ اچھا سلوک کریں، اور اس نیت سے کریں اور اس سوچ سے کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ بدلہ دے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے کہنے لگا میں کروں کیا؟ اسی زمین کا ٹھیکہ آتا تھا، میں وہی زمین اگاتا تھا، میری فصل بھی انہوں نے تباہ کر دی ہے اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ مصطفیٰ اس کا نام ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ بھائی آپ ایسا کریں، آپ دکان ڈالیں، چھوٹی سی دکان بنا لیں، آپ کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی ہے، آپ کو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور آپ میں اللہ نے اچھی سوچ پیدا کر دی ہے، آپ دکان ڈال لیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ یقین کریں میں اس کے گاؤں میں پروگرام کر کے آیا ہوں، مجھے کہنے لگا کہ آپ نے پروگرام کے بعد میرے گھر ضرور آنا ہے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، چائے آپ کے پاس انشاءاللہ۔ 4 سٹور بنا کے بیٹھا ہے اور مجھے کہنے لگا قاری صاحب تینوں بھائی یہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھ سے قرضے مانگتے ہیں، تینوں بھائی یہاں آ کے قرضہ مانگتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں یہاں پہ۔ اللہ نے میری روزی میں اتنی برکت ڈال دی ہے کہ اب میرے بھائی بھی حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں پڑھ لیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے دار ارقم؟ یہ ادارہ نہیں جو جس میں بچے پڑھتے ہیں، یہ نام بھی اسی نام سے ہی ہے۔ پہلا وہ اسلام کا گھر ہے جو دین کے لیے وقف ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ نے دین کی دعوت شروع کی، ابو بکر صدیق ایمان لائے، سیدنا علی ایمان لائے، عمار بن یاسر ایمان لائے، 14 صحابہ ایمان لے آئے، آہستہ آہستہ اسلام مضبوط ہو رہا تھا۔ آپ کو ایک جگہ درکار تھی جہاں بیٹھ کے ان لوگوں کو دین سمجھایا جائے۔ ارقم آ گئے اور کہا آپ میرا گھر لے لیں، میرا گھر اللہ کے لیے وقف ہے، آپ لے لیں۔ وہ دار ارقم کے نام سے مشہور ہے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ عملھا واجرھا واجر من عمل بھا بعد من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا۔ جس نے اسلام میں ایک سونا رستہ کسی کو دکھا دیا، بتا دیا، اور اس پہ چل نکلا، قیامت تک کے جتنے وہ رستے اس جیسے ہوں گے نا، سب کا اجر اس کو ملے گا۔ اسلام کی یونیورسٹیاں، اسلام کے مدرسے، یہ اسلام کی مسجدیں، یہ قیامت تک جتنی بھی بنے گی ان سب کے سب کا اجر ارقم کو اللہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، پتہ کتنی عمر تھی اس کی؟ صرف 16 سال۔ 16 سال کے بچے کی سوچ دیکھیں، اللہ کے نبی آپ میرے گھر کو دین کا مرکز بنا لیں، یہاں سے دین کی شعاع اٹھے گی اور پوری دنیا پہ پھیل جائے گی۔ کیسا صدقہ ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ کریں، جو کر سکتے ہیں رب کے دین کے لیے کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بدر کا میدان سجا ہوا ہے، اور میدان میں ہر بندہ یہ چاہتا ہوتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں ذرا شاہ سوار قسم کے لوگ ہوں، سپاہ سالار ہوں، اور تیر انداز ہوں اور طاقت والے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ادھر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ادھر دیکھا تو بچہ ہے، تو میرے دل میں بڑا عجیب سا خیال پیدا ہوا کہ میری تو دونوں سائڈیں ہی بڑی کمزور ہیں۔ میں ابھی سوچ رہا ہوں کون کون تھے یہ؟ معاذ اور معوذ، مشہور نام ہے۔ کتنی عمر تھی بھلا؟ ایک کی 13 سال، ایک کی 14 سال۔ آج کے 13-14 سال کے بچوں کا حال دیکھ لیں موبائل پہ کیا ہے۔ ہم نے خود یہ کام خراب کیے ہیں، ہم نے خود ان کی تربیتیں خراب کی ہیں، ہم نے خود اپنے گھروں کے ماحول بدلے ہیں۔ جب سارا دن بچوں کے سامنے ہمارے ہاتھوں میں موبائل گھومتا ہے تو بچوں کے ذہنوں میں کیوں نہیں سوار ہو جائے گا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو سکھاتے تھے صحابہ کے قصے؟ سوتے ہوئے کہانیاں سنائی جاتی تھی صحابہ کی، اور واقعات سنائے جاتے تھے صحابہ کے۔ سکول میں بچوں کو کھڑا کر کے ٹیچر پوچھ رہا تھا آپ نے کیا بننا ہے، آپ نے کیا بننا ہے؟ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی افریدی بن رہا ہے، کوئی جناب سائنسدان بن رہا ہے، کوئی کیا۔ ایک بچہ بول کے کہنے لگا میں نے صحابی بننا ہے۔
سب ہنسنے لگے، استاد بھی ہنسنے لگے۔ صحابی کیسے بننا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا صحابی کون ہوتے ہیں، لیکن میری ماں بتاتی ہے کہ صحابہ سب سے عظمت والے ہوتے ہیں، لہٰذا میں نے صحابی بن۔ استاد نے ٹافی دے دی بچے کو، بچے نے ٹافی پکڑی اور سجدے میں گر گئے۔ تربیت کریں نا اپنے بچوں کی، بیٹا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا میرے ابو جب امی کو کوئی چیز لا کے دیتے ہیں نا تو امی سجدہ کرتی ہے، جس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ تربیت بچوں کی کریں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا ہوں کہ میری دونوں جانبیں ہی بڑی کمزور ہیں، تو اس بچے نے میرے کان میں کہا چچا بتائیں ذرا ابو جہل کون ہے؟ عمر دیکھیں اور بچوں کا عزم دیکھیں۔ ساری دنیا کا بڑا کافر اور سردار، اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے اپنا عزم پختہ کیا ہوا۔ میں اس کی بات سن کے کہنے لگا بیٹا تو نے کیا کہنا ہے؟ ادھر سے دوسرا بول پڑا میرے دوسرے کان میں، چچا بتائیں نا ابو جہل کون ہے؟ تو میں ان کا حوصلہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ بچے 13-14 سال کی عمر کے، اور حوصلے ان کے نوجوانوں اور شاہ سواروں سے بھی بڑے ہوئے۔ بیٹو تم نے کرنا کیا ہے ابو جہل کا؟ کہا چچا جان ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، آج ہم اس ارادے سے میدان میں اترے ہیں، یا وہ نہیں یا ہم نہیں۔ بچوں دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ کون تھی وہ صحابیہ؟ اپنے 4 بچوں کو تیار کر کے میدان جہاد میں بھیج رہی ہے، اور کہا بیٹا بات سنو، اگر میدان جہاد میں تمہاری کمروں پہ میں نے وار دیکھ لیے نا تو پھر سمجھ لینا تم نے میرا دودھ حرام کر دی۔ اور اپنے 4 بچوں کے لاشیں اٹھا کے اس نے پلٹ پلٹ کے دیکھے تھے، اور سب کے سب نے سینے پہ وار کھائے ہوئے۔ وہ مائیں کدھر ہیں؟ وہ باپ کدھر ہیں؟ وہ جذبے کدھر ہیں؟ آج سب کچھ دنیا کی لہروں میں بہہ گیا، ہم دنیا کے بندے بن گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دنیا کے بندے نہ بننا، عبد الدینار والدرہم نہ بنو، تعیس عبد الدینار والدرہم، دینار اور درہم کا اور خمیسہ کا اور کھانے پینے کا بندہ جو بن جاتا ہے، آپ نے فرمایا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آج یہی سوچیں ہمیں برباد کر رہی ہیں۔ بس فکر ہے تو پیسے کی، فکر ہے تو کرسی کی، فکر ہے تو جھوٹے جاہ و جلال کی، فکر ہے تو جھوٹی عزتوں کی، بس شہرت ہو، عزت ہو، میرے چاہنے والے بڑے ہوں، جگہ جگہ پہ میرا تذکرہ ہو رہا ہو، میری جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہو۔ ہم نے اس کو دنیا سمجھ رکھا ہے اور آخرت کو اس چیز نے بھلا ڈالا ہے میرے دوست۔ عبداللہ بن مسعود نے اشارہ کیا تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو یہ بچے یوں باز اور شاہین کی طرح ابو جہل پہ لپکے، حالانکہ وہ سواری پہ سوار تھا، دونوں نے اتنے زور سے حملہ کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے ابو جہل دھڑام ہو کے زمین پہ گر پڑ۔ خود میں آگے بڑھا اور اس کی چھاتی پہ پاؤں رکھ کے اس کی گردن اتارے۔ بچوں کے جذبے ہیں۔ کتنی عمر تھی محمد بن قاسم کی جب اس نے سندھ فتح کیا ہے؟ کس سے بس پڑھنے کے لیے رہ گئے نا۔ ہمارے 17 سال کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے تو 30 40 سال کے نوجوان ہوتے ہیں، کلمہ بھی نہیں آتا۔ یہ ماحول ہم نے خود برباد کیا ہے۔ بچہ ابھی چلنے کے قابل نہیں ہوا تھا، ہم نے انگریزی سے بھرا ہوا بستہ اس کے پیچھے ڈال دیا۔ رب کا قرآن وہ سینے سے لگاتا تو شاید یہ حال نہ ہوتا۔ اسے سب کچھ آتا ہے، اسے سب کچھ آتا ہے، سن لے ہسٹریاں اسے نہیں آتا تو کلمے کا معنی نہیں آتا۔ سن لے اس سے قائد اعظم کے 14 نکات، یوں انگلیوں پہ 14 کے 14 گن کے سنا دے گا، صلح حدیبیہ کی شرطیں سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی بتا دے پوری طرح، کچھ نہیں۔ لہٰذا اپنے دین کو ہم سنبھالیں۔ یہ جو وقت جو آ رہا ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ ویسے یہ بات بھی مسلمہ محققہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا دین بندوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اپنے آپ کو محتاج بناؤ، رب کے دین کے لیے کچھ کرو،
اپنی اولادوں کو لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، اپنی سوچ لگاؤ، اپنی فکر لگاؤ، اپنی صلاحیتیں لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو رب کے دین کے لیے، جتنی صلاحیت ہے اور جتنی وسعت اور طاقت ہے اتنا کرنے کی کوشش کیجئے، وگرنہ اللہ کی قسم وقت گزرتے گزرتے یوں ہو رہا ہے کہ اسلام آہستہ آہستہ سمٹتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپ نکلتا ہے رزق کی تلاش میں اور پھر اسے جب خطرے لاحق ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ واپس بل میں آ جاتا ہے۔ یوں اسلام پھیلے گا اور پھر اسلام کو جب خطرے ہوں گے تو اسلام سمٹ کے واپس مدینے میں چلا جائے گا۔ آج دیکھ لیں ہماری کیا حالت ہے، ہمارے نصاب بدلے، ہمارا نظام تعلیم بدلا، ہمارا ماحول بدلا، بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کے اشارے کیے تھے وہ فتنے آسمان سے بارشوں کی طرح نازل ہو گئے۔ آپ نے اس کو فتنہ دہما سے تعبیر کیا تھا، کالی سیاہ رات کی طرح جیسے گھٹا چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک فتنہ ایسا بھی اٹھائے گا، اور لوگ سوچتے تھے، علماء کہتے تھے نہ جانے وہ کون سا فتنہ ہوگا جو یوں گھٹا کی طرح چھائے گا کہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ ما من بیت الا داخلہ۔ آج موبائل بتاتا ہے کہ وہ یہی فتنہ، ان میں پڑھ کے امت برباد ہوگی۔ شعور سے کام لیں، ابھی بڑی زبردست ضرورت ہے آپ اپنے دین کو سنبھالنے والے بنیں، اللہ کے دین کی مدد کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تب تمہاری مدد کرے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میں نے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے، میری جو کمی کوتاہی ہے شرعی لحاظ سے میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں، جو آپ کی ہے اور ہر انسان میں ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کی کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رب کے دین کے لیے کچھ کرنے کی سوچ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ تو ٹوٹے پھوٹے سے کام ہے نا، یقین مانے میں وہاں سے چل کے آ گیا ہوں درس دینے کے لیے، میں کوئی 1 گھنٹہ گفتگو کروں گا بس چلا جاؤں گا۔ ماشاءاللہ آپ کے بھائی پروگرام کروانے والے ہیں، اللہ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ بھی ایک کوشش ہے، اچھی کوشش ہے، لیکن ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے سوال ہونے والا ہے۔ آپ بھی کریں نا، آپ نیکی کا حکم نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم اٹھا دی تھی، فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہر بندہ تم میں سے نیکی کا حکم کرے۔ اب بتائیں آپ کرتے ہیں؟ ہم ہر بندہ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، ضرور بھی ضرور تم نیکی کا حکم کرو سب لوگ، وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر 2 امر کے تاکید کے صیغے ہیں، اور ضرور بھی ضرور تم سب لوگ برائی سے روکا کرو۔ نہیں کرو گے کیا ہوگا؟ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا اللہ کے عذاب آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھ لینا کل کون قتل ہوا ہے؟ کیوں جی؟ کل کون قتل ہوئے؟ ایک علم کا سمندر قتل ہوا گیا، امن چلا گیا، رزق چلا گیا، برکتیں چلی گئیں، ناراضگیاں اتر آئیں۔ یہی وہ ملک تھا اللہ کی قسم جس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، جس کی مثال دی جا سکتی ہے، جو اللہ نے قرآن میں کہا تھا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ۔ اللہ نے قرآن میں ایک بستی کی مثال دی ہے جو بالکل امن والی تھی، مطمئن تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق اور رزق ہی تھا، رزق کی برکتیں تھیں، فراوانیاں تھیں، نہریں تھیں، پانی تھا، سائے تھے، سفر قریب تھے، امن ہی امن تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ نے ان کا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہماری تو کوئی عمریں نہیں ہے، جانتے ہیں اپنی عمروں کے ابتدائی حصوں میں کتنی برکت تھی ہمارے ملک میں، کتنا امن تھا ہمارے ملک میں۔ یہ 90 کا ایریا جب ہم یہاں پڑھتے تھے یہ حال نہیں تھا لاہور کا، جو اب ہو گیا، بے چینیاں، اضطراب، قلق، فحاشی، عریانی، بے حیائی، قتل و غارت، ڈاکے، واقعات، یہی تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ نہیں بدلے گا، یہ نہیں بدلے گا جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔
کسی نے بڑی خوبصورت اپنی وال پہ لکھا ہوا تھا نا، انسان مکان بدل لیتا ہے، بیوی بدل لیتا ہے، وہ گاڑی بدل لیتا ہے، وہ سب کچھ بدل لیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلتا۔ جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے اور اللہ کے دین کی سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، تب تک تبدیلی نہیں آنے والی۔ اللہ ہمارے اندر اسلامی اور ایمانی تبدیلی پیدا فرما دے۔ جو کوئی سستیاں ہیں دین کے حوالے سے ان کو چھوڑ دیں۔ سب سے بنیادی کام کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہوتا ہے بھائی۔ اپنی نمازوں کی سختی سے پابندی کریں، نمازیں مسجد میں ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، پہلی صفوں پہ ادا کریں، پورے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ نماز سب سے زیادہ پابندی والی آپ پڑھنا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سارے حالات درست کرنا شروع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے، جس کی نماز درست ہوتی ہے اس کے سارے اعمال درست ہوتے ہیں، اور جس کی نماز خراب ہوتی ہے اس کے سارے اعمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمازوں کی سختی سے پابندی کریں۔ اپنے دن کا ایک حصہ قرآن کی تلاوت کے لیے ضرور نکالیں، ضرور۔ جو زنگ چڑھ گیا نا ہمارے دلوں پہ گناہ کر کر کے اور دیکھ دیکھ کے، یہ زنگ دو چیزوں سے اترتا ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی۔ عمران بھائی کتنا ٹائم ہے تقریباً؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور آپ نے تو یوں مثال دی، آپ نے فرمایا انسان ایک گناہ کرے تو کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ گیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، کالے نقطے لگتے رہے ثم سارا کلکوز مجخین کلا بل رانا، آپ نے آیت پڑھ دی، اس کا دل کالا سیاہ ہو گیا۔ جب اتنا کالا ہو گیا ہے اور اتنا اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ اس کے دل کو پکڑ کے الٹا کر دیتے ہیں۔ دیں آپ میرے ہاتھ میں گلاس اور میں اس کو الٹا کر دیتا ہوں اور اس میں کوئی چیز داخل کر کے دکھائیں۔ 80 سال کا بابا ہے، خطبے سنتا ہے، جمعے سنتا ہے، تقریریں سنتا ہے، واعظ سنتا ہے، بڑے بڑے سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی بےغیرتیوں سے باز نہیں آتا۔ آئے کیسے؟ دل ہی الٹا ہے۔ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے باز نہیں آتا، دوسروں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک بزرگ بندے کو دیکھا، حیا آتی ہے اللہ کی قسم، ایسے بندوں کو رب سے حیا نہیں آتی۔ اس کی نظر کمزور تھی اور اپنی دکان پہ گوشت بیچتا تھا اور 24 سے 40 انچ کا اس نے ٹی وی لگایا ہوا تھا، گندی فلمیں لگا کے نا یوں سکرین کے قریب آنکھیں کر کے دیکھتا تھا، یوں کر کے۔ کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ تعالیٰ، اور شاید اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، گناہ تو ہر بندے کا ہی ہوتا ہے، لیکن بوڑھا آدمی جب کرتا ہے تو اللہ کو غیرت بڑی آتی ہے۔ اب تیرے پلے ہے کیا؟ ہم تو کہا کرتے ہیں نا بزرگوں کو، یہاں سے وہ نائی پکڑ کے نا اس کی رخساریں باہر کھینچ کے اوپر اس طرح چرالا ہوتا ہے، داڑھی منڈوانے سے وہ بھی باز نہیں آیا۔ اب تو نے کس کو دکھانا ہے اپنا یہ جھریوں والا چہرہ؟ اب تو ایسا چہرہ بنانا جو تو رب کو دکھانے کے قابل ہو جائے۔ اب ایسا چہرہ بنا جو اپنے نبی کو دکھانے کے قابل ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی دیکھ کے اپنا چہرہ پرے کر لے کہ یہ میرا امتی ہے ہی نہیں۔ کیوں ہمیں یہ شعور پیدا نہیں ہو رہا؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، دل کالے سیاہ، نقطے لگ گئے دل کے اوپر۔ اور کوشش کیا کریں اگر اللہ نہ کرے گناہ کو دیکھنے کا موقع مل جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نظریں ہٹا لے، وہ توجہ ہٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے۔ اس کی اس کوشش کی وجہ سے اس کے دل پہ سفید نقطہ لگ جاتا ہے۔ اپنے دل پہ سفید نقطے لگائیں۔ آپ صبح سے لے کے شام تک نکلتے ہیں نا، ان فتنوں اور گناہوں کا سامنا ہوتا ہے، اپنی نظروں میں حیا پیدا کر لیں، اپنی نظر جھکا لیں، فوراً دل پہ اللہ سفید نقطہ لگا دیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر دو دل ہو جاتے ہیں، اس کا دل سفید، اس کا دل کالا۔ وہ بالکل سفید، یہ بالکل کالا، اس پہ گناہ اثر نہیں کرتا، اس پہ نیکی اثر نہیں کرتی۔ ہوا تھا نا ہمارے سلف صالحین کی ایک جنگ میں، ویسے تو لوگ صحابہ کہہ دیتے ہیں، صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، بعد کی بات ہے۔ دشمنوں نے سامنے لڑکیوں کی صف بچھا دی، خوبصورت نوجوان اریانی اور فحاشی کا لباس پہنا کے ان کو سامنے بٹھا دیا تھا کہ یہاں سے یہ مجاہد گزریں گے، بس نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو بہک جائیں گے۔ آج آپ کی کون سی مشہوری ہے جس میں عورت کو نہیں پیش کیا جا رہا؟ ہاں،
یہی تو فتنہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے ہمارے ایمان کو بگاڑ دیا۔ افریقی ممالک میں یہ جو NGOز ہوتی ہیں نا، جو ہمارے ملک میں بھی اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ شاید ہمارا شمار بھی نہ ہو، ان کا بڑا تھا بابا فاتح کان۔ افریقی ممالک میں بڑی غربت ہے، ہمارے ساتھ بیچارے جو لڑکے پڑھتے تھے، ایک لڑکا مجھے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آپ میرے بیٹے کو پاکستان لے جائیں، حبیب الرحمان اس کا نام تھا۔ تو میں نے کہا بھائی ہم کیسے پاکستان لے جائیں، کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا، اور عیسائی لوگ جو ہیں وہاں پہ NGOز بنا کے بیٹھے ہیں، سکول بنا کے بیٹھے ہیں، کالج بنا کے بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بچہ پورا مہینہ چھٹی نہیں کرتا والدین کو بلا کے وہ بڑے بڑے انعام دیتے ہیں، اور لوگ اپنے بچوں کو ان کے سکولوں میں دھڑا دھڑ داخل کرا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے، آپ اللہ کے لیے میرے بیٹے کو پاکستان لے جائیں۔ کیسے کام کرتے ہیں وہ لوگ، ہم اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بس ہمیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب ہیں تو وہ 2 تقریریں کر کے کہتا ہے بس میں تھک گیا ہوں۔ جن کا یہ پیشہ تھا، پیشہ تو آپ سب کا ہونا چاہیے بھائی، سیدھی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ابھی آپ نے حدیث سن لی، نہیں کرو گے اللہ عذاب نازل کر دے گا بس۔ اور آگے الفاظ پتہ کیا ہے؟ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم رو رو کے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں سنے گا ہی نہیں۔ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ رکھا ہے۔ تو وہاں کی جو مشینری تھی نا، ڈاکٹر تھے یا پروفیسر تھے جو وہاں کام کر رہے تھے، انہوں نے اس فاتح کان کو رپورٹ لکھ کے بھیجی کہ یہاں کام کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں 4 سال ہو گئے محنت کرتے لیکن کوئی بچہ بھی ابھی تک عیسائی نہیں ہوا ہے۔ تو اس نے پتہ ان کو واپس جواب کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا ان مسلمانوں کو عیسائی بنانا ہمارا مشن نہیں ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ ان کو ہم نے مسلمان نہیں رہنے دینا۔ یہ عیسائی بنے نہ بنے، بس اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں، اسلام کی تعلیمات سے روگردانی کر لیں، یہ ہمارا مشن ہے، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ آج کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر دے میں پکا سچا مسلمان ہوں؟ ماشاءاللہ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ نہیں ہوتا جس نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ تو اس کی اپنی عبادتیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس کے ہاتھ پاؤں جسم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی گفتار، اس کے اعمال اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ تو دوسرے مسلمانوں کے لیے، مسلمان کا لفظ سالمہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہی محفوظ رہنا ہوتا ہے، وہ دوسروں سے محفوظ ہے، دوسرے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارے کیسے رویے ہیں؟ دوسروں کے ساتھ نہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ جمعہ پڑھایا، میری نظر پڑی، سامنے ایک بندہ روئی جا رہا ہے۔ جمعہ پڑھا کے میں جلدی اٹھ کے اپنے گھر کو چل نکلا، پیچھے میرے گھر آ گیا اور کہنے لگا جی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کریں۔ تو مجھے کہنے لگا قاری صاحب آج آپ کا جو جمعہ تھا نا، جس موضوع پہ، موضوع ہی یہی تھا اتفاق سے، مجھے 4 سال ہو گئے میں نے کبھی اپنی ماں سے بات نہیں کی، ماں سے جس کے قدموں تلے جنت ہے، جس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بس میری ماں نے زمین میری بہن کے نام لگا دی تھی، میں ایسا ناراض ہوا کہ 4 سال ہو گئے نے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، اور آج آپ کے خطبے میں نے اللہ سے رو کے معافی مانگ لی ہے، بس آپ کو میں گواہ بنانے آیا ہوں، اب یہاں سے سیدھا ماں کے پاس جاؤں گا اور اس کے قدموں میں جا کے گر جاؤں گا۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے 4 سال ماں سے، یہ اس زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے، یہ چند ٹکوں کی وجہ سے، کیا ہماری یہ ناراضگیاں نہیں ہیں؟ اور بعض کی تو یہ بھی نہیں ہوتی اور خواہ مخواہ کی لڑائیاں اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں جی تسی چاچے نو بلانا ہے تے اسی نہیں آنا، وہ آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے، ہمارا ان کے ساتھ لین دین ہی نہیں ہے، ہمارا تو تعلق ہی ٹوٹا ہوا ہے، ہم کون سے جذبات کا اظہار کریں؟ بھائی صحیح مسلم کی روایت ہے 3 دن اگر کوئی شخص کسی کو نہیں بلاتا دنیاوی نقطہ نظر سے، اپنی ذاتی ناراضگیوں کی بنیاد پہ، آپ نے فرمایا وہ مرتا ہے تو اٹھا کے سیدھا جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کی تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔
ہمارے ہاں تو خالہ کے ساتھ کوئی ناراض ہے، کوئی پھپھی کے ساتھ ناراض ہے، کوئی چچا کے ساتھ ناراض ہے، کوئی تایا جی کے ساتھ ناراض ہے۔ ہمارے تو وہ تعلق ہی ٹوٹے ہوئے ہیں جن تعلقات کی بنیاد پہ اللہ نے ہمارے اوپر رحمت نازل کرنی تھی۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تو بڑی دور کی بات ہے۔ الرحم معلقۃ بالعرش، یہ صلہ رحمی کو اللہ نے اپنے عرش کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے۔ حدیث ہے یہ، اللہ کا نام جو رحمان ہے وہ نکلا ہی صلہ رحمی سے ہے۔ الرحم مشتقۃ من الرحمن والرحمن مشتقۃ من الرحم۔ وہ صلہ رحمی پتہ صبح و شام کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ یا اللہ جو مجھے ملائے گا تو اس کو اپنے ساتھ ملا لے، اسے اپنا بندہ بنا لے، تو اس کا مالک بن جا، تو اس کی برکتیں دینے والا بن جا، اور جو مجھے توڑتا ہے اللہ تو اس کو بھی توڑ دے۔ آپ ذرا اتنی ہی نظر دوڑا لیں کہ ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا حال ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان سے کسی کو، ہمارے ہاتھ سے کسی کو، ہمارے وجود سے کسی کو، ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ بس آخری بات ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ قرآن کھولیں گے نا تو ایک آیت کریمہ آپ کو ملے گی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا مالک بڑی شان والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، جس نے مجھے جیل سے نکالا، اخرجنی من السجن، جس نے مجھے جیل سے نکال دیا۔ بات بڑی سوچنے والی ہے، آپ بھی مجھے بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ جیل سے پہلے حضرت یوسف کہاں سے نکلے تھے؟ کیوں جی؟ کنویں سے؟ کنویں سے نکلنا مشکل ہے کہ جیل سے؟ یہ نہیں کہا کہ اس ذات کی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں اور بڑا شکر ہے جس نے مجھے کنویں سے نکالا، بلکہ کہا جس نے مجھے جیل سے نکالا۔ کنویں کا نام اس لیے نہیں لیا تھا کہ کنویں میں پھینکنے والے سامنے کھڑے ہیں، ان کا دل دکھ جائے گا۔ اور ہم کیا ہے؟ میں تے جناب سدھی کردہ انہیں آپ ہمیں وچوں لنگ جائیں، تکلیفیں نہ دیں لوگوں کو، اپنے معاملات جو ہیں وہ تکلیفوں والے نہ رکھیں، نرم اخلاق، اچھا، بچوں سے محبتیں، بڑوں کے ساتھ ادب و آداب، اپنی نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار۔ حدیث جو میں بیان کر رہا تھا، آپ نے فرمایا دل جب کالے ہو جائیں اور دل جب الٹے ہو جائیں اور زنگ آلود ہو جائیں، تو صحابہ نے پوچھا تھا لوہے کا زنگ تو ہم اتار لیتے ہیں کیمیکل کے ذریعے، دلوں کا زنگ پھر کیسے اترے گا؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تمہارا دل سفید ہو جائے گا۔ کوئی بنائے اپنی روٹین کہ میں نے روزانہ ایک پارہ تو پڑھنا ہے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختم فی کل شہر، امر ہے، حکم ہے، مہینے میں قرآن ختم کیا کرو۔ کون ہے ہم میں سے جس کی روٹین ہے کہ وہ مہینے میں قرآن ختم کرتا ہے؟ جتنا قرآن سے تعلق سونا بنا لو گے نا، جاؤ، میرا دعویٰ ہے، دعویٰ نہیں، اللہ کے نبی کے فرامین کا خلاصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں مشغول رہنے والا آدمی اگر اللہ سے دعا بھی نہ کر سکے نا، اللہ اس کو بغیر مانگے ہی دے دیتے ہیں۔ پڑھیں قرآن، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں قرآن رکھیں وہاں پہ، جو ہی فرصت ملے اٹھا کے تلاوت شروع کر دیں۔ آپ کی دکان دیکھیں پھر برکتوں سے بھرتی کیسے۔ آپ جس کام میں بھی ہیں فرصت ملے، اپنے موبائل ہیں، موبائل پہ آج کل اپلیکیشن موجود ہے، آپ قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر لیں، جو فرصت ملے قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیں اور نیک سے نیک اعمال کریں۔ اور جو میرے درس کا آخری پیغام تھا اور پہلا پیغام بھی، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اپنی کوئی پلاننگ کریں کہ میں نے رب کے دین کے لیے کیا کرنا ہے، میں کر کیا سکتا ہوں، اتنا کریں اور کر گزریں، وہی انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے اور قیامت کے دن ہمارے میزان حسنات میں اضافے کا باعث ہے۔ اللہ اکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق دے، اللہ ان دنیاوی مصیبتوں سے ہماری جان چھڑا دے، اور یہ جو فتنے پے در پے نازل ہو رہے ہیں اللہ ان ظاہری اور باطنی فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ
اس وقت مساجد، مدارس، علماء، دین، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف تلے ہوئے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے اور ان کی تدبیروں کو اللہ ملیہ میٹ کر کے اپنے دین کا اس دنیا میں بلند و بالا مقام پیدا فرما دے۔ اسلام بلند ہے، بلند رہے گا بشرطے کہ مسلمان اسلام والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے بھی دعا کریں اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم يا شافي الأمراض واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عقيما إلا أعطيته ولدا صالحا يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسرانا وأسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ روحانی جسمانی تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما، یا اللہ دین کی خدمت کرنے والا بنا، یا اللہ دین کی تڑپ اور جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما، فکر کرنے والا دل نصیب فرما، عمل کرنے والا بدن نصیب فرما، یا اللہ ہمیں خالص عقیدہ توحید نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہم دنیا سے جائیں ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، یا اللہ اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ اپنے پیغمبر کے ساتھ جنت میں جمع فرما، یا اللہ نیکی اور نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اللہم حبب الینا الایمان وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، یا اللہ گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات پہ رحم فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ جو مسلمانوں اسلام دین و دنیا یا اللہ ان کے ساتھ جو بھی برا ارادہ رکھتا ہے یا اللہ اس کے برے ارادے کو ہمیشہ کے لیے ملیہ میٹ فرما دے، یا اللہ اپنے دین کو ہمیشہ کے لیے سر بلند فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ ہمیں دین کے لیے منتخب کر لے، یا اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، یا اللہ دکھلاوے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں شہرت سے محفوظ فرما، خالصتاً اپنے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہمارے اعمال کو اپنے لیے قبول فرما لے، یا اللہ جو بھائی دعا کے دستار گزار ہیں، کرنل صاحب بیمار ہیں، یا اللہ خصوصی رحمت سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرما، ہماری مال جان دوست بیلی یا اللہ احباب ہمارے مال ہمارے کاروبار سب میں برکتیں نازل فرما دے، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، آپس کے اختلافات سے محفوظ فرما، یا اللہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم جس مقصد کے لیے جمع ہیں وہ تیرے دین کی سربلندی اور ہمارا قیامت کے دن ذریعہ نجات اور جنت کا داخلہ ہے، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ قبر حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری کمی کوتاہی سے درگزر فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین دوست احباب رشتہ دار اعزاء و اقارب ہمارے اساتذہ گرامی جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، یا اللہ ان کی قبروں کو وسیع فرما، یا اللہ ان کو نور نصیب فرما دے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، ان سے جو کمی کوتاہی تھی اپنی خاص رحمت سے درگزر فرما، ان کے میزان حسنات میں اضافہ فرما، یا اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ جمع فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو بھائی اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں یا اللہ ان کی ان کاوشوں کو درجہ قبولیت نصیب فرما، اس کو ان کے لیے ہم سب کے لیے سننے سنانے والوں کے لیے یا اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، قیامت کے دن ذخیرہ آخرت بنا،
یا اللہ ذریعہ نجات بنا اور جنت کے اعلیٰ مقام پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے پاس ساتھ نہیں ہے یا اللہ نیک بیویاں نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی کا قرار اور سکون نصیب فرما، جن کے پاس ہیں ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق نصیب فرما، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ جن کی اولادیں ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، عالم بعمل بنا، دین کا داعی اور دین کا خدمتگار بنا۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو نہیں اپنی رحمت کو دیکھ کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے دست شفقت پھیلا کے کھڑے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں جن کی سفید داڑھیوں کی تو حیا کرتا ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو درجہ قبولیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک سے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں دعائیں کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یا اللہ ہمیں بن مانگے نصیب فرما دے۔ قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار زبان کو اپنے ذکر سے جاری کرنے اور تر رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم جب بھی اس دنیا سے جائیں تیرے دین پہ چلنے والے ہوں اور اسی دین پہ ہمیں موت آ جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، حسن خاتمہ مل جائے۔ یا اللہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو، یا اللہ اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے، ان کی ہستیوں کا مطالعہ کر کے ان جیسی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کی عظمتوں پہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو کر سکتا ہے اسے توفیق دے کہ تیرے دین کی خدمت کر جائے۔ یا اللہ تیری عظیم ہستیوں کی عزتوں کی اور ناموس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ جو لوگ اس طرح کے شر میں مبتلا ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو ان کو ملیہ میٹ فرما دے۔ یا اللہ یہ یہودی یہ نصارہ یہ مجوس یہ اسلام کے دشمن یا اللہ ان میں اپنی عجائب قدرت نصیب فرما، ہمیں دکھا کہ ان کو کیسے تو اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی طاقتوں کے ساتھ ملیہ میٹ کرتا ہے۔ اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں کمزوری کے باوجود طاقت کے ساتھ اسلام کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم نشکو الیک ضعف قوتنا وقلۃ حیلتنا، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہم احفظ بلادنا و بلاد المسلمین، اللہم احفظ بلادنا و بلاد الحرمین۔ یا اللہ ہمیں عرض حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پھر سے رونق آباد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمرہ و حج کی توفیق نصیب فرما، بیت اللہ کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین دنیا سے چلے گئے ہمیں وہ اعمال کی توفیق دے کہ وہ اعمال بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔